بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد لبیک یا حسین۔ آج ہم اتر پردیش کے ڈسٹرکٹ بریلی کے نگر پنچایت سیتل میں اور سیتل میں ایک 40ویں کے سلسلے میں ڈاکٹر نیر عباس جلال پوری صاحب تشریف لائے تھے۔ ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ آج آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے سلسلے میں جو اجلاس رکھا گیا ہے لکھنؤ میں بڑے امام باڑے میں، کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے لوگ؟ بہت شکریہ سرتاج صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ میرے ساتھ عاظم صاحب بھی ہیں، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں، اور مجھے اس شیعہ پرسنل لا بورڈ کے اس عام اجلاس میں، جس میں پورے ہندوستان کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، شریک ہونا فرض بنتا تھا میرا، لیکن چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ نادر صاحب کے صاحبزادے ہمارے نصیر حیدر صاحب جو سیتھل کی ایک اہم شخصیت تھے اور عزاداری میں بہت پیش تھے، ان کے 40ویں کے سلسلے میں یہ مسائل ہوتے ہیں، میں وہاں نہیں رہ پایا، لیکن میں پورے ہندوستان کے اور پورے بر صغیر کے شیعوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہماری ایک شناخت، ایک آواز یا مسائل کے حل کے لیے شیعہ پرسنل لا بورڈ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور خاص طریقے سے ہمارے صدر حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صاحب مہدی صاحب جس طریقے سے اس عمر میں خطیب اکبر کے اس پورے ویژن اور مشن کو لے کے چل رہے ہیں، اور یہ بات خطیب اکبر کی بھی زندگی میں، ایک تو دیکھیے خطیب اکبر نے جس طریقے سے شیعت کے لیے، عاظم صاحب اللہ نے ان کو بے پناہ صلاحیتیں اور ہر میدان کی صلاحیتیں دی تھیں، مثلاً وہ چاہتے کالج کھول لیتے، وہ چاہتے کوئی اور ادارہ کھول لیتے، لیکن انہوں نے صرف قوم کے لیے شیعہ پرسنل لا بورڈ اور ذاکری کے لیے جس طریقے سے خطیب اکبر کی حیثیت سے انہوں نے زندگی گزاری، تو اللہ نے دنیا کے وہ تمام شرف اور وہ تمام فضیلتیں جو الگ الگ لوگوں کے پاس ہیں، انہیں خطیب اکبر کی شکل میں ہی دیں، جو آج تک باقی ہیں، ہنوز باقی ہے اور باقی رہے گی۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ جو ہے وہ کسی کو وارث دے تو اتنے لائق وارث دے کہ جیسے مولانا مرزا ڈاکٹر یاسوف عباس صاحب، مولانا مرزا اعجاز اطہر صاحب، طیب بھائی اور فیروز بھائی، یہ سارے لوگ ہیں ان کے بھائی، تو جس طریقے سے آدھی رات کو بھی یہ قوم کے کسی بھی مسئلے پہ جو ہے وہ کسی سے بھی بات کرنے کے لیے، کہیں جانے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، تو یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے۔ گفتگو کے لوگ بہت مل جائیں گے، اپنے مفادات کے لیے لوگ کام کرنے والے، لیکن یاسوف عباس صاحب نے ایک مثال قائم کی ہے، اور بہت سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں لکھنؤ میں، لیکن ہم پہنچ جاتے شاید، لیکن ہماری ٹرین جو ہے وہ بہت تاخیر ہوتی جا رہی ہے، ہم نہیں نکل پا رہے ہیں، لیکن ہم گویا اپنے طور پہ، اور وہی مسئلہ جو ہے وہ عاظم صاحب کے ساتھ بھی ہے، ورنہ ہم دونوں ساتھ میں جاتے، مگر کوہرے کی وجہ سے، شدید سردی کی وجہ سے ٹرینوں کا نظام تھوڑا سا منتشر ہے، ورنہ ہم لوگ لکھنؤ میں ہوتے۔ ہم دل سے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں، اور شیعہ پرسنل لا بورڈ کے ایک رکن کی حیثیت سے ہم تمام شیعوں سے گزارش کریں گے کہ دنیا کی تمام قومیں اپنی اپنی تنظیمیں بنا کے آرگنائز ہو کے ترقی کر رہی ہیں، اور کسی ایک کمیونٹی کی کوئی تنظیم بنا لینا یا پرسنل لا بورڈ بنا دینا دوسری کمیونٹی سے علیحدگی کا کوئی اعلان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسلم یونیورسٹی بنی تو اس میں ہر مذہب کے بچے نے پڑھائی کی، بلکہ وہاں کا پہلا پرنسپل بھی غیر مسلم ہوا، پہلا طالب علم بھی غیر مسلم ہوا، یعنی علم جو ہے وہ سب کو بیٹھا۔ اسی طریقے سے شیعہ پرسنل لا بورڈ جو ہے وہ ہم اپنی کمیونٹی کو آگے بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسری کمیونٹی یہ کہے کہ ہم الگ کوئی اپنی چیز کر رہے ہیں۔ ہم سب کے فلاح کے لیے کام کریں گے، لیکن اپنی کمیونٹی کے لیے بھی آرگنائز ہونا یہ ہمارا فرض ہے۔ اس حوالے سے ہم سب پہ، پوری دنیا کے شیعوں پہ واجب ہوتا ہے کہ شیعہ پرسنل لا بورڈ کی تائید کرے۔ والسلام۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت مجھے دیا۔ خدا حافظ۔ لبیک یا حسین۔